أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، مسلمان ماں اور بہنوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 کی تلاوت کی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یاد رکھو، یاد کرو جب اللہ رب العزت نے مسجد حرام کو، بیت اللہ کو بار بار لوٹنے کی جگہ، اجر و ثواب اور نیکیاں کمانے کی جگہ اور امن و امان کی جگہ بنایا۔ تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو۔ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کو حکم دیا، تاکید کی کہ وہ مسجد حرام کو عبادت کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھا کریں۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اس طرح اللہ رب العزت نے مسجد حرام اور کعبۃ اللہ کے سلسلے میں بہت سی باتیں بتا دی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ، اسی طرح مسجد حرام اور کعبۃ اللہ کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی۔ اس سے پہلے آپ نے سنا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا تھا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للناس، بے شک دنیا میں سب سے پہلے عبادت کی جگہ مکے میں بنائی گئی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، عبادت کی جگہ، برکت کی جگہ، امن و امان کی جگہ۔ الغرض اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کی فضیلت اور اسی طرح مسجد حرام اور بیت اللہ کی فضیلت بتائی، مختلف جگہوں میں مختلف انداز اور اسلوب سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ عز و جل نے جو کچھ قرآن مجید میں فرمایا اس کی وضاحت کی، اس کی تفسیر و تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ دنیا میں بہت سے مقامات، بہت سے بڑے بڑے شہر ہیں، بہت سی بڑی بڑی آبادیاں ہیں، مگر دین اسلام میں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام، بلکہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی مکہ مکرمہ کا اپنا مقام، اس کی عزت اپنی جگہ تھی، اور اسی طرح مسجد حرام اور بیت اللہ کا مقام و مرتبہ بھی اپنی جگہ تھی۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اللہ کی یاد کرنے کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے گھر بنائیں، اور اللہ کا حکم پا کر ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے علاقے سے، شام کے علاقے سے مکہ مکرمہ کا رخ کرتے ہیں۔ ان کی بیوی ہاجر علیہ السلام، اسی طرح ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پہلے سے مکے میں لا کر بسا دیے گئے تھے، تو اب اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام مکہ پہنچتے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق کعبۃ اللہ بناتے ہیں، کعبۃ اللہ کی دیواریں کھڑی کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل اس تاریخی بات کو، حقیقت کو اس طرح ذکر کرتا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو اس دن کو، اس وقت کو، اس زمانے کو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام اللہ کے حکم سے کعبے کی عمارت بناتے تھے، اور کعبے کی عمارت بناتے ہوئے ان کا مقصد کیا تھا، ان کی نیت کیا تھی، ان کی زبان پر کون سی دعا تھی، اور کیا کیا دعا انہوں نے اس موقع پر کیا، اللہ رب العزت اس آیت میں، اس کی بعد کی آیت میں پوری وضاحت کے ساتھ بتاتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کو کیا فضیلت دی ہے۔ مکہ مکرمہ کے سلسلے میں مفسرین سورہ والنازعات کی آیت
والارض بعد ذلك دحاها کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے دنیا بنانے کا ارادہ کیا تو پہلا نقطہ، پہلا سنٹر اور مرکز کعبۃ اللہ، وہیں سے زمین وجود میں آئی اور اللہ کے حکم سے اس زمین کو پھیلایا گیا۔ اس لیے پرانے لوگ بھی اور موجودہ لوگ بھی اور محققین بھی اس بات کو مانتے ہیں، اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر دنیا کا کوئی مرکز ہو سکتا ہے، سنٹر ہو سکتا ہے، بیچوں بیچ کوئی جگہ ہو سکتی ہے، وہ کعبۃ اللہ۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کی قدرت اور حکمت کہ بعد میں لوگوں نے اس حقیقت کو جانا، پہچانا اور اقرار کیا، اعتراف کیا کہ مکہ مکرمہ میں موجود مسجد حرام اور بیت اللہ زمین کا بالکل سنٹر اور بیچوں بیچ حصہ ہے۔ اور اس کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ دنیا میں اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے بنائی جانے والی پہلی مسجد ہے، پہلی عبادت گاہ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ جہاں عبادت کی جگہ ہے، اسی طرح برکت کی جگہ بھی ہے، امن و امان اور حفاظت کی جگہ بھی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اس مقام کا شوق اللہ نے پیدا کیا۔ سورہ ابراہیم کی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا کچھ ذکر اللہ کرتا ہے۔ اس میں وہ اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، جب اللہ کے حکم سے پہلی مرتبہ اپنی بیوی ہاجر اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لا کر یہاں آباد کرتے ہیں، اس وقت کا ذکر کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر اللہ یہاں کرتا ہے، اے میرے پروردگار، میں نے تیرے محترم، مکرم، پاکیزہ عبادت گاہ کی جگہ میں اپنے گھر والوں کو لا کر آباد کیا۔ انی اسکنت من ذریتی بواد، ایسی وادی، وہ ایسی جگہ ہے جہاں گھاس پھوس اگتے نہیں، جہاں لوگ نہیں ہیں، عند بیتک المحرم۔ اب دیکھیے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی کیا دعا تھی، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، میں نے اپنے اہل و عیال کو، بیوی اور بچے کو یہاں لا کر آباد کیا ہے تو تفریح کے لیے نہیں، آرام کرنے کے لیے نہیں، لیقیموا الصلاۃ، کہ وہ نماز کا اہتمام کرے، نماز قائم کرے، لیقیموا الصلاۃ۔ اب اس کے بعد دیکھیں، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور ساتھ ہی یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا، انسانوں میں سے، بندوں میں سے جن کا دل تو چاہے اس کی طرف موڑ دے، اس گھر کا شوق ان کے دل میں پیدا کر دے، اور یہاں جو رہیں گے، جو آئیں گے، ان کے لیے کھانے پینے کا، روزی روٹی کا، میووں کا، پھل اور میوے کا تو انتظام فرما، تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، کہ وہ اس طرح تیرے اس مبارک عبادت گاہ کے پاس پہنچ کر تیری عبادت و بندگی کریں، تیرا شکر بجا لائیں، تیرا احسان مانیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکے کے سلسلے میں بہت سی باتیں بتائیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی مکے کے سلسلے میں بہت سی دعائیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب جانتے ہیں کہ آپ قبیلہ قریش کے خاندان میں سے بنو ہاشم کی شاخ سے تھے، اور یہ خاندان مکے کا رہنے والا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے اور اپنا بچپن، اپنی جوانی سب آپ نے مکے میں گزاری۔ 40 سال کے جب ہوئے تو اللہ رب العزت نے آپ کو نبی بنایا۔ نبی بنائے جانے کے بعد جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی، بتوں کی پوجا کرنے، بتوں کے سامنے منت سماجت کرنے سے روکا، باپ دادا کے دین کو چھوڑنے کا ان کو حکم دیا، بتوں کو، باپ دادا کے غلط رسم و رواج کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت و بندگی کرنے کا جب حکم دیا،
آپ جانتے ہیں کہ قوم کے لوگوں نے کیا جواب دیا. حالانکہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا مکے کی ہر گلی، مکے کا ہر انسان، ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ خوب اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ بہت ہی شریف خاندان کے شریف انسان ہیں، بہت سچے انسان ہیں. الغرض نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا علم ان کو تھا، مگر اب مخالفت یا اختلاف صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ماں باپ کے پرانے غلط رسموں کو چھوڑنے کا جو حکم دیا تو اس سے لوگ بگڑ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے. مگر لوگوں کی دشمنی، لوگوں کی عداوت، لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کے باوجود اللہ کے حکم سے آپ پورے 13 سال مکے میں رہے. 13 سال مکے میں رہے. جب معاملہ بہت بڑھ گیا، دشمنی بہت بڑھ گئی، صحابہ کرام کے لیے جینا مشکل ہو گیا، اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکے میں حفاظت کے ساتھ رہنا مشکل ہو گیا. آپ کی جان کا خطرہ، آپ کی جان کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا. تو ایسے موقع پر اللہ رب العزت نے اپنے آخری اور سچے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آبائی مقام سے، جہاں آپ پیدا ہوئے، جہاں آپ کا بچپن گزرا، جہاں آپ کی جوانی گزر رہی تھی، چھوڑ کر جانے کا حکم دیا، یعنی ہجرت کرنے کا حکم دیا. جب اللہ کے حکم سے آپ ہجرت کرنے لگے تو مکے سے نکل کر ایک جگہ، نام بتایا جاتا ہے ایک ٹیلا جیسا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر اپنی اس پرانی آبادی کو، اپنے اس شہر اور بستی کو مخاطب کرتے ہیں. اے مکہ، اللہ گواہ ہے ساری دنیا میں میرے نزدیک تمہارا مقام، تمہاری محبت سب سے زیادہ ہے. اگر میرے بس میں ہوتا تو میں یہیں رہتا، یہاں سے ہرگز نہیں نکلتا. مگر مکے میں رہنے والے مشرکین نے، انہوں نے مجھے زبردستی یہاں سے نکالا، انہوں نے مجھے یہاں سے نکالا. اگر یہ لوگ نہ نکالتے تو میں اپنی بقیہ پوری زندگی یہیں رہتا، یہیں گزار لیتا. 2-3 حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ آئے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے آپ کی محبت، لگاؤ اور شوق چھوڑ کر جانے کا جو افسوس انسان کو ہوتا ہے، مادر وطن کو، اپنی پیدائش کی جگہ کو چھوڑ کر جانے کا جو درد ہوتا ہے، جو رنج ہوتا ہے، ان سب باتوں کا اظہار ان حدیثوں میں ہوتا ہے. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت مادر وطن چھوڑ کر جانے کا جو رنج ہے اس کا بھی ذکر کیا، اور ساتھ ہی ساتھ مکے کے مقام و مرتبے کا بھی آپ نے ذکر کر دیا. مسجد حرام کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے 15ویں پارے کے شروع میں بھی بتا دیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسجد حرام کا ذکر آ گیا اور اسی طرح مسجد اقصی کا ذکر بھی آ گیا. اور ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر پوچھا کہ دنیا میں سب سے پہلی مسجد عبادت کے لیے کون سی جگہ بنائی گئی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد حرام. ابو ذر رضی اللہ عنہ نے دوسرا سوال کیا، دوسری کون سی مسجد بنائی گئی، دوسرے نمبر پر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے، جو یہودیوں کے قبضے میں. ہمیں اس مسجد کو نہیں بھولنا چاہیے، نہ فلسطین کو بھولنا ہے، نہ فلسطین کے رہنے والوں کو بھولنا ہے، نہ مسجد اقصی کو بھولنا ہے، کیونکہ وہ خالص اسلامی تاریخ کا حصہ ہے، امت مسلمہ کی ملکیت، امت مسلمہ کا حصہ ہے. دوسری مسجد کے بارے میں آپ نے بتایا کہ مسجد اقصی. ابو ذر غفاری نے 2 سوال پر اکتفا نہیں کیا بلکہ تیسرا سوال کیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کے درمیان کتنا فاصلہ تھا، یعنی مسجد حرام کے کتنے زمانے کے بعد، کتنے سال اور کتنی مدت کے بعد مسجد اقصی بنائی گئی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 40 سال کے بعد. بخاری اور مسلم میں حدیث کی دوسری کتابوں میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے جس میں مسجد حرام کے دنیا میں پہلی عبادت گاہ کے طور پر
مسجد اقصی دوسری عبادت گاہ کے طور پر، اور ان دونوں کے درمیان 40 سال کا وقفہ و فاصلہ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، مسجد حرام، مسجد حرام جب ہم بولیں گے تو کعبۃ اللہ، بیت اللہ، کعبۃ اللہ کے اطراف نماز پڑھنے کی جتنی جگہ، چاہے پرانی جگہ ہو یا نئی جگہ، یہ سب مسجد حرام میں شمار۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی فضیلت کے سلسلے میں بتایا کہ دوسری جگہوں کے مقابلے میں، دوسری مساجد کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی ایک وقت کی نماز مسجد حرام میں پڑھتا ہے تو گویا وہ 1,00,000 نماز اپنی بستی، اپنی آبادی میں پڑھ لی تو آپ کو اس نماز کا ثواب ملے گا۔ مگر وہی نماز آپ مکہ مکرمہ میں لاکھ نماز کا ثواب ملے گا، پورے 1,00,000 نماز کا ثواب۔ اس میں بھی آپ مسجد حرام کی فضیلت، اس کا مقام سمجھ سکتے ہیں۔ مسجد حرام کے بعد دوسرا نمبر ہے مسجد پہلے بنائی تھی۔ قباء کی مسجد کا ذکر الگ ہے، یہاں بات ہو رہی ہے مسجد نبوی، وہ مسجد جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے صحابہ کرام کی تعاون سے بنائی، اللہ عز و جل کے حکم سے بنائی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی فضیلت یہ بتائی کہ کوئی بھی نماز آپ مسجد نبوی میں ادا کریں گے تو آپ کو 1,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ آپ اپنی جگہ پڑھیں گے تو صرف ایک نماز کا ثواب، اور مسجد نبوی میں پڑھیں گے تو پورے 1,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اب تیسرے نمبر پر مسجد اقصی، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی، تینوں نمازوں کی، تینوں جگہ، تینوں مسجدوں میں نماز پڑھنے کی الگ الگ فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ اور یہ بھی سن لیجیے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی، یہ تین مسجدیں ایسی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر ان کے متعلق بتایا، لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، کہ آپ سفر کرنا ہے عبادت کی نیت سے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اجر و ثواب پانے کی نیت سے آپ کو سفر کرنا ہے تو آپ صرف ان تین مسجدوں کی طرف سفر کر سکتے ہیں، مسجد حرام، مسجد نبوی اور تیسرے نمبر پر مسجد اقصی۔ چوتھی کوئی ایسی مسجد شریعت میں نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے، جس کی طرف آپ عبادت کی نیت سے سفر کریں۔ عبادت کی نیت سے ان تین مسجدوں کے علاوہ چوتھی کسی مسجد کی طرف سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ ہمارے اس شہر پر نمبر میں ہیں، آپ حج کے لیے، عمرہ کے لیے یا صرف نماز ادا کرنے کے لیے بھی سفر کر سکتے ہیں، مکے کا سفر کر سکتے ہیں، مدینے کا سفر کر سکتے ہیں، اسی طرح بیت المقدس یعنی فلسطین کا سفر آپ کر سکتے ہیں۔ تیسری کوئی جگہ، تیسری کوئی مسجد ایسی نہیں کہ آپ عبادت کی نیت سے وہاں جائیں۔ لوگ بڑی نادانی کرتے ہیں، عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ بہت سے علماء بھی اس سلسلے میں پھسل جاتے ہیں، اس سلسلے میں غلطی کرتے ہیں۔ ان تین مسجدوں کے علاوہ اپنی طرف سے اپنے بزرگوں، اپنے بڑوں کی رہائش گاہ کو، ان کی مسجدوں کو، ان کے عبادت خانوں کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو وہاں جانے کی، پہنچنے کی دعوت دیتے ہیں، شوق دلاتے ہیں۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ معاملہ عقیدے کا معاملہ، عقیدے کا معاملہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صاف طور پر ثابت ہے
تو ہم میں سے ہر مسلمان مرد و عورت کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں اور مسجد اقصی میں ایک ایک نماز کی فضیلت آپ نے سن لیا۔ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر، اسی طرح مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1,000 نمازوں کے برابر، مسجد اقصی میں ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر۔ یہاں یہ بات بولنا چاہتا ہوں کہ یہ فضیلت اور اجر و ثواب صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی ہے، یعنی عورتیں بھی مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں، مسجد اقصی میں اللہ کی بندی ہونے کی حیثیت سے نماز پڑھیں گی تو ان کے لیے بھی یہی اجر و ثواب ہے۔ اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو جس طرح مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم دیا، اسی طرح عورتوں کو بھی نماز پڑھنے کی اجازت دی اور روکنے والوں کو روکا ہے۔ باپ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اسی طرح شوہر کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ۔ دیکھو اللہ کی بندیوں کو، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے نہ روکو۔ ہاں، جہاں انتظام نہیں ہے وہاں کی بات نہیں ہو رہی ہے، جہاں باقاعدہ نماز پڑھنے کا انتظام ہے، پردے کا انتظام ہے، ان کے لیے سب سہولتوں کا انتظام ہے، ایسی جگہ مسلمان عورت کو مسجد جا کر، چاہے مسجد حرام ہو، مسجد نبوی ہو، مسجد اقصی ہو یا دنیا جہاں کی کوئی بھی مسجد ہو، ان کے لیے پردے کا، ان کی حفاظت کا، دوسری ضروری سہولتوں کا انتظام ہے، تو کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر کوئی روکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ آدمی گنہگار ہوگا۔ آپ ہو سکتا ہے اپنے مسلک کا سہارا لیں گے، اپنے حضرت کا سہارا لیں گے، دنیا کی زندگی گزر جائے گی، کل جواب دینا ہے اللہ کے پاس۔ ہمارے پاس سے جانے والے اسی طرح اطراف و اکناف سے، نیل وشارم، وانمبڑی، آمبور، مختلف جگہوں سے جانو عالم کے بارے میں تفصیل سے یہ بات ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ مرد حضرات خود مسجدوں کو چلے جاتے ہیں اور اپنی عورتوں کو روم کو بھیج دیتے ہیں، جہاں ان کا رہنا سہنا ہے وہاں بھیج دیتے ہیں، چلو تم جا کے وہاں نماز پڑھ لو۔ آپ اپنی بیوی کو حکم دے رہے ہیں، مگر یاد رکھیے آپ اپنے بیوی کو مسجد سے دور کر کے اپنے گھر میں اپنے ٹھکانے پر نماز پڑھنے کی جو بات بول رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، کس کا حکم ہے یہ؟ کس نے آپ کو ایسا کہنے کی اجازت دی؟ کیا اللہ نے آپ کو اجازت دی شوہر ہونے کی حیثیت سے اس طرح بولنے کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صراحت کے ساتھ روکتے ہیں کہ تم اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے مت روکو، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ۔ اگر آپ اپنے مسلک کو حجت بنا کر، اپنے حضرت کی بات کو، کسی بھی حضرت کی بات کو حجت بنا کر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا انجام کیا ہوگا۔ دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی، لہٰذا اللہ سے ڈریے۔ سفر شروع ہو گیا ہے، حجاج جانا شروع کر دیے ہیں، تو اپنی ذمہ داری کو سمجھیے۔ جس طرح آپ نیکیاں کمانا چاہتے ہیں، آپ اپنی بیوی کو، اپنے گھر کی خواتین کو جو آپ کے ساتھ حج و عمرہ میں ہوتی ہیں، انہیں بھی اللہ کی طرف سے جو مقرر اجر و ثواب ہے، جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بتائی ہے، اجر و ثواب حاصل کرنے کا موقع دیجیے۔ آپ محروم کریں گے تو ڈر ہے کہ آپ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں، ڈر ہے کہ اللہ آپ کو اپنی پکڑ میں لے لے، کیونکہ آپ اس عورت کو، بیوی کو، ماں کو، بہن کو، اپنے گھر کی خواتین کو آپ جو روک رہے ہیں، آپ کس بات سے، کس چیز سے، کس جگہ سے روک رہے ہیں، ذرا سوچئے۔ آپ کے سوچنے کے انداز کو بدلیے۔ اللہ کا حکم سب سے پہلے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سب سے پہلے ہے، اس کے بعد کسی دوسرے تیسرے انسان کا ہو سکتا ہے، مگر آپ کسی دوسرے تیسرے انسان کی بات کی بنیاد پر اللہ کی بات کو ٹھکراتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ٹھکراتے ہیں، تو آپ خود اندازہ لگائیے آپ کا ایمان اللہ پر کیسا ہے، آپ کا ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسا ہے۔
آپ کیسی اطاعت و فرمانبرداری اللہ کی کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں؟ محترم حاضرین، مکے کے سلسلے میں، بیت الحرام کے سلسلے میں، بیت اللہ کے سلسلے میں، کعبے کے سلسلے میں بڑی فضیلتیں. اسی طرح دوسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ اور اسی طرح مسجد نبوی کی فضیلتیں بھی ثابت ہیں. اللہ عز و جل ہمیں تعصب سے دور ہو کر، خالی ذہن رہ کر اللہ کی بات کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو معلوم کرنے، سمجھنے، یاد رکھنے، پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. محترم حاضرین، نصیحت کے طور پر ذمہ داروں کو، سرپرستوں کو، خاص کر وہ ماں باپ جن کے بچے آج کے رزلٹ میں کامیاب ہوئے ہیں، +2 کے ایگزام میں، ماں باپ سے اور ذمہ داروں سے، سرپرستوں سے ہماری درخواست ہے، اپیل ہے کہ آپ اپنے ان بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے، مزید تعلیم کے لیے فکر کیجیے. +2 میں آپ کے بیٹے کا نتیجہ جو بھی رہا، جی آگے پڑھنے کے لیے ان کی گنجائش ہے تو آپ ان کی پڑھائی کو مکمل کیجیے، انہیں اپنی پڑھائی، اپنی تعلیم مکمل کرنے کا موقع دیجیے. ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں کسی قسم کا مسئلہ ہو، فقر ہو، غربت ہو، مال کی پریشانی ہو. اگر آپ اپنے بچے کو +2 کی تعلیم کے ساتھ روک لیں گے تو دیکھیے نقصان صرف بچے کا نہیں، آپ کا بھی. آپ کا معاملہ تو ہو سکتا ہے چند سالوں میں حل ہو جائے گا، مگر آپ کے بچے کے مستقبل کا معاملہ، اس کے فیوچر کا معاملہ ہے. لہذا اپنے بچے کی تعلیم کے سلسلے میں فکر کیجئے، پڑھیے، اور اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے جو وہ پڑھنا چاہتا ہے مشورہ کیجئے. ماشاءاللہ ہمارے اس شہر میں بہت سے مخلص احباب ہیں کہ جو آپ کی صحیح رہنمائی کریں گے، آپ کے بچے سے بات کر کے صحیح مشورہ دیں گے. تو آپ اپنے بچوں کی پڑھائی کو یہاں مت روکیے بلکہ انہیں پڑھائیے. اور اگر کسی کے دل میں، کسی بچے +2 پاس کرنے والے طالب علم کے دل میں پڑھنے کا شوق نہیں ہے تو ماں باپ کی اور ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے، ان کا فرض بنتا ہے، ان کا واجب بنتا ہے کہ ان بچوں کے دلوں میں شوق پیدا کریں. آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ صرف تعلیم کی وجہ سے ہم پر مسلط ہیں، اور ہمارا دین اسلام علم کے سلسلے میں، تعلیم کے سلسلے میں ابتدائی سے، شروع ہی سے اتنی بڑی بڑی اہم اور اچھی تعلیمات دیتا ہے کہ ہم میں سے کوئی آدمی بھی جاہل نہیں رہ سکتا ہے. نہ مرد رہ سکتا ہے، نہ عورت رہ سکتی ہے، نہ لڑکا جاہل رہ سکتا ہے، نہ لڑکی جاہل ہو سکتی ہے. الغرض تعلیم کے سلسلے میں اہتمام کیجیے اور کوشش کیجیے کہ آپ کے بچے جنہوں نے +2 پاس کیا ہے انہیں آگے کی اونچی تعلیم کے لیے جو کچھ سہولتیں ہو سکتی ہیں آپ محنت کیجیے. اپنی دولت، اپنا مال ان پر صرف کیجیے. مال اور دولت بچے کی مناسب تعلیم پر خرچ کرنا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ پیسہ بیکار جا رہا ہے. نہیں، ہرگز نہیں. آپ ماں باپ ہونے کی حیثیت سے، ذمہ دار کی حیثیت سے جو بھی مال اور پیسہ بچوں کی تعلیم میں خرچ کریں گے یہ آپ کے لیے صدقہ ہے، آپ کے لیے نیکی ہے، اور آپ کی نیت بھی اچھی ہو تو اللہ کی طرف سے اس کا نعم البدل بھی آپ کو ملے گا. لہذا بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں خاص اہتمام کیجیے. آپ اس سے پہلے کے بہت سے سروے رپورٹ پڑھے ہوں گے کہ مسلمان تعلیم میں سب سے پیچھے ہیں. کیوں پیچھے ہیں؟ سبب وہ لوگ اپنے طور پر بتاتے ہیں، مگر ہم لوگ دیکھیں گے تو بنیادی طور پر ہمارے اندر تعلیم کی اہمیت نہیں ہے یا بہت کم ہے، نہیں ہے یا بہت کم ہے. اور ماں باپ کی طرف سے، ذمہ داروں کی طرف سے بچوں کو پڑھانے کے سلسلے میں، بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں جو جیسی اور جتنی محنت ہونی چاہیے اس میں بھی کمی اور کوتاہی ہو رہی ہے. لہذا
ہم سب کو مل کر، یعنی یہ ذمہ داری ان کی ہے ان کی ہے نہیں، بلکہ ہر آدمی اپنی ذمہ داری سمجھے۔ اس طرح ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں تو بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے سلسلے میں انہیں ہمت دلائیں اور ان پر خرچ کریں۔ اگر ان کے پاس مال کی کمی ہے تو آپ اپنے صدقہ و خیرات سے بھی ان کی مدد کیجئے کہ بچہ جاہل نہ رہے، صرف +2 پر اکتفا نہ کر لے بلکہ آگے کی تعلیم بھی حاصل کرے۔ اور جن بچوں نے +2 کے نتیجے میں نمبر کم لایا یا کسی مادے اور سبجیکٹ میں فیل ہو گئے، انہیں دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں، ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ حکومت کی طرف سے بھی ہر ملک میں بھی اس کا انتظام ہوتا ہے کہ اگر کسی کا کوئی کسی سبجیکٹ میں فیل ہو چکا ہے تو اس کے لیے دوبارہ لکھنے کا موقع ہے، دوبارہ لکھنے کی مہلت اسے ملتی ہے، تو اس کی تیاری کرے۔ الغرض کسی بھی صورت میں تعلیم چھوڑنا نہیں، بلکہ +2 کے بعد مزید اچھی اور مناسب تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور +2 کے طلبہ جہاں تک اندازہ ہے سب بالغ ہیں، یعنی شعور رکھتے ہیں، اپنا فائدہ اور نقصان کا شعور ان کو ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے، ہمارا نقصان کس میں ہے، لہذا خود انہیں بھی سمجھنا چاہیے کہ میں +2 پڑھ چکا ہوں تو آگے میرے لیے کون سی تعلیم مناسب ہے، اچھی ہے، جو میرے لیے بھی، میری دنیا اور آخرت کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے اور میرے مستقبل کے لیے اچھی ہو۔ اس طرح مناسب اور اچھی تعلیم کی فکر کرنا ہم میں سے ہر مسلمان مرد اور ہر عورت کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح بستی کے مالدار حضرات جن کو اللہ نے دولت دی ہے، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ جہاں آپ مالدار حضرات اپنی دولت اپنی خواہشات میں یا دوسری چیزوں میں جائز طریقے سے خرچ کرتے ہیں، آپ اپنے قوم کے، امت کے بچوں کا بھی خیال رکھیے، ان پر بھی خرچ کیجئے۔ یہ بھی نیکی کا ایک راستہ ہے، یہ بھی صدقہ جاریہ آپ کے حق میں بن سکتا ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو نیک توفیق دے اور اپنے بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں صحیح فکر رکھنے والے اور انہیں مزید آگے پڑھانے کی کوشش کرنے والے بنائے، آمین۔ اعلموا ان اللہ امرکم بامر بدأ فیہ بنفسہ وثنى بالملائکۃ المسبحۃ بقدسہ وثلث بكم أيها المؤمنون جميعا من جنه وإنسه فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل أو أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والفجرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم عليك بقادة ورؤساء وأعضاء ومنتسبي منظمات الكافرة التي تحاربك وتحارب دينك وأولياءك اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم رد كيدهم إلى نحورهم واكفناهم وشرهم بما شئت وكيف شئت اللهم سلط عليهم جندا من جنودك وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله رحمني ورحمكم الله وأوصيكم ونفسي بتقوى الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون